نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوست حکیم بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں اپنے دوستوں کی خدمت میں جن کے پاس ہیرے کا کشتہ سنڈ پڑا ہوا ہے، کام نہیں کرتا، تو میں آج ان کو ایک گفٹ سمجھ لو دے رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چھوٹا سا کام ہے، اگر وہ کر لیتے ہیں تو ہیرا انشاءاللہ ہر جگہ پہ عمل ہوگا۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، چھوٹا سا نسخہ ہے۔ آپ رسک پور، دار چکنا، سمل فار اور سماب، یہ 4 چیزیں تولا تولا لے لیں۔ اس میں 1 رتی شگفت سنڈ الماس کا کشتہ ڈال دیں۔ اس کو 36 گھنٹے اچھے طریقے سے کھرل کریں۔ جب یہ اچھی طرح کھرل ہو جائے تو اب اس کو 2 چینی کے پیالے لیں، ان کے لب برابر کر کے گل حکمت کر کے اس کے جوہر اڑائیں۔ اس کے جب آپ جوہر اڑائیں گے تو 10 سے 11 مرتبہ جوہر، یعنی کہ کھرل کرنے کے بعد، اڑانے کے بعد، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ اڑائی 3 گھنٹے آگ پہ رکھیں گے تو جس آدمی نے ہیرا کشتہ کر لیا ہے وہ یہ بات آسانی سے سمجھ لے گا، کیونکہ اس نے کافی دھکے کھا چکا ہے، وہ تو پھر اس مقام پہ پہنچا ہے، سمجھدار ہے۔ چلو میں پھر بھی تفصیلاً بتا دیتا ہوں۔ 2 پیالوں کو آپس میں رگڑ کے لب برابر کریں اور اس پہ پٹی وغیرہ کر کے اب اس کے جوہر اڑائیں۔ 2.5 گھنٹے جوہر اڑانے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، پھر پیالہ کھولیں۔ اوپر والے پیالے کے جتنی بھی جو اوپر لگا ہوگا اس کو اتار کے پھر 1 گھنٹہ اس کی کھرلائی کریں۔ پھر اس کو پہلی ترتیب سے اس کے جوہر اڑائیں۔ اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں ہیرا لگا ہوا ہے اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اس لیے یہ جوہر جو ہیں وہ آسانی سے نیچے طے نشین ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آپ کا ہیرا جو ہے نا، جب یہ طے نشین ہو جائیں تو پھر یقین کریں کہ اب کام ہو گیا ہے۔ تو اب یہ آپ کا جو ہیرا ہے نا، 1 کلو کلی کڑاہی میں گلا کے اس پر 1 ماشا، اس دوائی میں سے 1 ماشا طرح کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نقرہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب یہ کڑاہی میں نہیں پگھلے گی۔ اب اس میں سے جتنا آپ کو چاہیے کاٹ کے پھر کٹھالی میں رکھیں، کٹھالی میں رکھ کے چیک کر دیں۔ تو یہ مکمل نسخہ ہے۔ اسی طرح میں ہیرے کو جاری کرنے کے چند ایک نسخہ جات جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی نظر کروں گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ میں نے نسخہ بیان کر دیا ہے، جس میرے دوست کو اس کی ترتیب اچھی لگے وہ اس کو کر لے، اور جس کو نہ لگے وہ نہ کرے۔ ہمارا کام ہے آپ تک علم پہنچانے کا، جو ہمارے علم میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مخلوق خدا کی امانت ہے۔ علم کوئی بھی ہوتا ہے انسان کے پاس تو وہ ایسے ہی نہیں آ جاتا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جس کام کے کوئی بھی آدمی قابل ہے، اللہ پاک نے اس کام پہ اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی بہت عرصہ ایسے ہی دھکے کھائے ہیں، تب جا کے ان باتوں کا علم جو ہے وہ معلوم ہوا ہے۔ الماس نہ تو اتنا مہنگا ہی ہوتا ہے، نہ اس کو کشتہ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے تو الماس کا جو پارا ہے وہ نکالنے کا طریقہ کار بتایا ہوا ہے۔ اگر کچھ میرے دوست جو ہیں وہ ہیرا کشتہ نہیں کرنا جانتے تو میرے طریقے پہ آ جائیں۔ جب آپ اس کا پارا نکال لیتے ہیں تو آگے
کوئی بھی مشکل نہیں، پارا نکالنا بھی مشکل نہیں ہے۔ جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پارا نکلے گا ہیرے میں سے، پتھر علیحدہ ہو جائے گا، اس کا کاربن پارا جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، اور وہ کلی کی گال پہ پگھلتا ہے، جیسے کلی پگھل جاتی ہے ایسے وہ بھی پگھل جاتا ہے۔ تو اب اس پارے کو آپ ایسا کریں کہ کڑاہی میں شورا پگھلا کے تو اس میں آپ یہ ہیرا منشا کے مطابق ڈال دیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے پھول جائے گا، پھول کے کچھتا ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ سنڈ ہوتا ہے، یہ کام نہیں کرتا۔ پھر اس کو ایسے کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام کرے گا۔ پھولا ہوا بھی ہوتا ہے اور یہ زندہ حالت میں بھی ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے کلی پارا کی گرہ کی جاتی ہے، تو ہاتھ میں مسلنے سے پہلے یہ میٹل ہوتا ہے، یہ ہتھوڑی کے ساتھ اس کا پترا بنتا ہے، تو جب اس کو پگھلے ہوئے شورے میں سے گزار لیں گے تو پھر یہ آپ کے ہاتھوں میں ایسے ہوگا جیسے کلی پارا کی گرہ ہاتھ میں مسلنے سے پاؤڈر ہوتی ہے، ایسے ہوگی، لیکن پھول کے یہ ہوتا ہے۔ پھولے ہوئے کشتے کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ دیکھو جو چیز مردہ ہو جاتی ہے وہ کام نہیں کرتی، زندہ بھی ہونا چاہیے اور ریزہ ریزہ بھی ہونا چاہیے، تو پھر یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ میرا جو ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ آپ ہیرے کی بالکل بیکار کھڑ لے لیں، موٹا دانہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بیکار کھڑ ہوتی ہے نا بالکل بریک چینی کے دانوں کے برابر، وہ آسانی سے مل جاتی ہے اور سستی ملتی ہے، آپ اس سے کام کیا کریں۔ میں انشاءاللہ مکمل آپ کو علم دوں گا، جو میرے دوست نئے ہیں وہ بھی اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک بار اکثیر بنا لیں جان چھوٹ جاتی ہے آدمی۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے السلام علیکم۔ پھر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو میرا دوست ہے اس کو بنانا چاہے وہ بنائے، جو نہ بنانا چاہے وہ نہ بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔